یہ یقیناً ہمارے لیے سعادت جاں ہے اور تسکین قلب ہے، اور یہ مجلس رحمت آپ ہی بپا کیے ہوئے نہیں، صدیوں سے حضور کے نام کی مجالس کا انعقاد ہوتا آیا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلوب کی تسکین کا سامان کرتے آئے ہیں۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور قرار باطن نصیب نہ ہو۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو ان کا ذکر یقیناً اہل ایمان شروع سے کرتے ہیں، اور یہ ہمارا دستور عمل بھی ہے، یہ طرز حیات بھی ہے، تسکین قلب اور قرار باطن کا ذریعہ بھی ہے، اور ہمارے بڑوں کی سنت شروع سے یہ چلی آ رہی ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک محفل میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن نصیب ہوا۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے مجلس میلاد کر رہے ہیں، لیکن جس میلاد کی محفل کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ مسجد نبوی کے صحن میں بپا تھی۔ عقیدتوں کے چراغ روشن تھے، محبتوں کی خوشبو پھیل رہی تھی، اور حضور حجرہ انور میں تھے کہ وہاں سے اٹھے اور خرامہ خرامہ مجلس میں آ پہنچے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا، ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی شکل میں اپنا کرم ہمیں نصیب فرمایا، آپ جو مل گئے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس بپا کیے ہوئے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے، تو آپ کہیں جناب حضور کا ذکر سننے کرنے کے لیے بیٹھے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کہا اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد بولنے بیٹھے ہیں اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی۔ لیکن حضور نے فرمایا، کیا تم قسم دے سکتے ہو کہ واقعہ ہی تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا، جی حضور ہم قسم دے سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان سے حلف لیا گیا، اور انہوں نے باقاعدہ قسم اٹھائی کہ ہم حلف دیتے ہیں، قسم دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ عمومی طور پہ اس طرح کی چیزوں پہ قسم لی نہیں جاتی۔ میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں، تو آپ کے ذکر رسول کے لیے بیٹھے، تو بات یہی ختم ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے جب قسم لینے بیٹھ جاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے چہروں پہ پھیلے ہوئے استعجاب کو دیکھا تو فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کسی تشکیک کے ازالے کے لیے تم سے قسم نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت میں کوئی شک اور تردد نہیں تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جبریل کو بھیجا اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی، محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کس بات پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے، دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حق کے شکر کی بات ہے تو یہ ایک دن کا
محفل میلاد، ایک شب کی محفل میلاد، ایک مہینے میں محافل کا تسلسل، یہ حق کے شکر ادا نہیں کر پاتا، ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ دیں، اس نعمت عظمیٰ کا پھر بھی شکریہ ادا نہ ہو پائے۔ اس لیے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی صورت میں اتنا بڑا انعام ہمارے اوپر کیا۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ہمیں ان کے لائے ہوئے طریق کو، ان کی سنت کو، ان کے نظام شریعت کو عملاً اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا، اور ہمارا طرز عمل، ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارے لہجے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست گواہی دے کہ یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم مذہب کا حوالہ پیش کرنے کے لیے کارڈ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے، صاحب نہ کسے پوچھنا پڑے، نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارا کیا ہوا وعدہ، تمہاری گفتگو، تمہارے لہجے کی مٹھاس، تمہارا انداز تکلم، تمہارے زندگی کے اسلوب اور طور طریقے ایسے ہوں، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو اگر ہم ساری زندگی شکریہ ادا کرتے رہیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو، خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں تعقل ذات بھی نصیب نہ ہوتا، من کا عرفان بھی نہ ملتا، خود ہی سے آگہی نہ ملتی، ہمیں یہ بھی نہ پتہ ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو، تو لوگ کہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا منصب کیا ہے۔ اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج سر پہ سجا ہوا ہو، مسجود الملائکہ ہو، مقصود کائنات ہو، لیکن وہ مٹی کے مادھوؤں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر رہا ہو، وہ پتھر کے اصنام کو اپنا معبود مان رہا ہو، تو بتائیے کہ پھر وہ کھڑا کہاں ہے؟ انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے، اس نے اجرام فلکیہ کو، اس نے مظاہر فطرت کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو، چلتی ہواؤں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، بلکہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، اس نے اس کو بھی اپنا معبود مانا ہے۔ ایک زمانہ انسان پہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اس نے حشرات الارض اور کیڑوں مکوڑوں، سانپوں اور بچھوؤں کو اپنا خدا مانا، تو اس سے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ جو چیزیں اس کی خدمت کے لیے بنائی گئی، نوکری کے لیے بنائی گئی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس پہ شاہد عدل ہے کہ کائنات کا چرخ تو انسان کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن یہ درختوں کو، حشرات الارض کو، سواریوں اور جانوروں کو اور مظاہر فطرت کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے، اسے آکسیجن فراہم کریں، اسے چھاؤں دیں، اس کو پھل فراہم کریں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اجرام فلکیہ اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے، یہ ان کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے۔ یہ پتھر، یہ اصنام، یہ ساری اس کی خدمت کے لیے چیزیں پیدا کی گئی تھی، یہ جانور اس کی سواری کے لیے، اس کی بار برداری کے لیے، دودھ اور غذائی